اس لیے لوگ بزرگوں کا دامن پکڑتے ہیں، تقلید کرتے ہیں ائمہ کی کہ یہ امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، یہ فتویٰ ہے۔ یہ کوئی امام ابو حنیفہ اور ان کے فقہ پہ احسان نہیں، اپنے ایمان بچانا ہے، اپنی نجات اور اپنے اخروی فلاح اور وہاں کی کامیابی یقینی بنانا ہے، کیونکہ اتبعوا السواد الاعظم، اہل حق کی جماعت کا ساتھ دینا چاہیے۔ فإنه من شذ شذ فی النار، جو بڑے انبوہ اور جمہور کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں وہ گھر واپس نہیں آئیں گے، لٹ کے آئیں گے، زخمی ہو کے تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا بھی ہے اور لکھا بھی ہے کہ آپ ایک عدالت میں پیش ہوئے، نئے نئے زمانہ تھا، انگریز دور تھا، انہوں نے غلام احمد قادیانی اور ان کی ذریت کو کھڑا کیا تھا، اور شاہ صاحب سربکف قسم کے امیر شریعت اور امیر البیان تھے۔ آپ کے بیان کو اسلام کے معجزات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ کہتے ہندوستان میں 4 خطیب لاسانی ہوئے، ایک مولانا ابوالکلام آزاد، خطابت میں آسانی نہیں تھا، دوسرے مولانا احمد سعید دہلوی، تیسرے پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند کے محدث مفسر متکلم مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، اور چوتھے امیر شریعت امیر البیان مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والوں کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ آپ نے کہا میرا تعلق علماء دیوبند سے، اور دیوبند کے تمام علماء متفق ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے تمام دعووں میں جھوٹا ہے، اور وہ مجدد ہونے میں یا ملہم ہونے میں یا مہدی اور مسیح موعود ہونے میں کذاب اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر جب وکیل قادیانی نے یا جج نے مزید استفسار کیا تو پھر آپ نے دلائل کا آغاز کیا، اور عدالت سے ایسے حال میں روانہ ہوئے کہ کوئی ایک بھی وہاں نہیں تھا جس کے دل میں یہ نہ ہو کہ دنیا میں اتنا بڑا کافر نہیں آیا جتنا غلام احمد قادیانی کذاب اور جھوٹا تھا۔ شاہ صاحب کا یہ کم۔ تو کسی نے باہر پوچھا، ایک طالب علم نے یا حضرت کے قدردان نے، کہ حضرت پہلا جواب بڑا مجمل دیا کہ میں دیوبند کے علماء کا متبع ہوں، علماء دیوبند متفق ہے قادیانی مرزائی خواہ وہ لاہوری ہو یا کوئی ہو ان کے کفر پر۔ تو یہ جو بعد میں دلائل دیے یہ پہلے دے فرمایا نا، یہ بھی باور کرانا ضروری ہے کہ میرا حسب نسب کیا ہے، اور اپنے بزرگوں کا اور ان کے عز اور شرف کا ببانگ دہل تعارف کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ نہ مرد نہ زنانہ ہو، کیا کہے یہ شیطانہ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کس مسئلے میں تو سب کے، آپ سب کے کیسے، سب کا تو شیطان ہے۔ بھئی ہم نیوٹرل ہے، کیسے نیوٹرل ہے؟ پیغمبر نے سورہ کافرون پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی تو وہ مشرکین جو آپ کو امین و صادق کہتے تھے وہ خفا ہوئے یا نہیں؟ جب قرآن میں نازل ہوا کہ بنی اسرائیل اور یہود پر لعنت کی گئی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، 2 پیغمبروں کی زبان سے 2 مبارک زبانوں میں یہ نااہل و نالائق ثابت ہوئے، ان پر لعنت برسی۔ تو کیا یہود خوش ہوتے تھے اس سے؟ مخلوق کو خوش کرنے والے
ڈن کو پائے ہوئے تالی چٹ. خالق کی خوشی وہ خوشی ہے، رب العالمین کی رضا جوئی اصل عبادت ہے. اگر سارا جہان کسی سے خوش ہوا اور اللہ ناراض ہو تو یہ شخص تو نہیں بچے گا، نہ اس کو اجر ملے گا، نہ ثواب ملے گا، نہ اس کا انجام ہوگا، نہ جنت ہوگی. اور اگر سارا جہان خفا ہوا اور ایک اللہ راضی ہو، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی دولت بہت بڑی ہے. اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے.